السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو کیسے ہیں آپ میرے پیارے بہن بھائی؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں آج میں آپ کے ساتھ جھگڑے کے بارے میں آیات اور حدیث بیان کرتی ہوں۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 77۔ قال اللہ تعالی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یہ سخی جگرالو بن گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا یاد کروایا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ ایک انسان نطفے سے پیدا ہوا انسان میں کتنی عقل، کتنا غرور تکبر ہے، کتنا جگرالو بن چکا ہے انسان۔ چلو میں ایک حدیث بھی یہاں پہ شیئر کرتی ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جگرالو ہو۔ تو ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان نہیں پسند جو سخت جگرالو ہے۔ تو آج کل ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ ہمارے ہر گھر میں، ہر جگہ پہ اتنے فتنے، فساد، جھگڑے، ہمارے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کیا بات ہوئی ہے کہ گھر میں بجلی کا بل آیا ہے اور دو بھائیوں میں بات چل رہی ہے، تو اس وجہ سے بات اتنی بڑھ گئی کہ بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا۔ تو بات دیکھے کیا تھی؟ تو یہ کیا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کی دوری کی وجہ سے۔ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور بیوی شوہر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ قرآن سے دوری۔ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی جا کے اپنی جان دے دیتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اپنی زندگیاں خود خراب کر لی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم بازار جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کوئی مشین لے کے آتے ہیں، کوئی چیز لے کے آتے ہیں، جب انہوں نے اس کے ساتھ پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ اس چیز کو اس طرح استعمال کریں تو یہ چیز ٹھیک طریقے سے چلے گی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو گھر لا کے اس کی جو ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو لسٹ ہوتی ہے، وہ ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور جو چیز ہے وہ ہم اپنی مرضی سے استعمال کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس نے جہاں 2 سال نکالنے تو وہاں پہ وہ 1 سال نکالتی ہے، ہم اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے چلا کے۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ یہی ہمارے ساتھ۔ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہوا ہے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں، اس کو ہم دیکھ کے اپنی زندگی گزاریں، اس کے اوپر ہم دیکھ کے یہ طریقے زندگی گزارنے کے ہیں قرآن پاک میں۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ صرف ثواب کی نیت سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر پیارے سے گلاب چڑھا کے پھر ہم ان کو اپنی الماریوں میں سجا دیتے ہیں۔ ہم اس پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ اس میں ہمیں کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا ہماری زندگیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ آج ہی ہم سمجھ جائیں گے تو ہماری زندگی بھی سمجھ جائے گی اور ہماری آخرت بھی۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری آخرت بھی خراب اور ہماری دنیا بھی خراب۔ تو کوشش کریں اپنے لیے 10 منٹ نکال لیں، زیادہ سے زیادہ نہیں، 24 گھنٹوں میں سے اپنے لیے 10 منٹ نکالیں اور قرآن پاک کھول لیں، اس کی ایک ایک آیت کر کے روز پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہوا ہے اس میں اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے قرآن پاک میں۔ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کو معنی ہی نہیں آتے نماز کے۔ تو اپنی زندگیوں میں اس چیز کو بھی شامل کریں، اپنی زندگیوں میں دنیا کے کام بھی کریں۔ یہ نہیں کہہ رہی میں کہ کاموں کو چھوڑ کے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں کام بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس میں آپ 10 منٹ اپنے آپ کو دیں، اس میں آپ ایک آیت روز کی نکال لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ٹھیک ہے؟
تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بات کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اس قرآن پاک کی آیت کی، حدیث کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ خود بھی سنیں سمجھے اور لوگوں تک بھی پہنچائے صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ تو اوکے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹ کرنے ہیں۔ تو ہم ملیں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔